العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج کے درس میں قیام رمضان اور نماز تہجد کے احکام و مسائل کا ذکر کریں گے۔ بنیادی طور پر نماز تہجد، نماز تراویح، قیام اللیل اور قیام رمضان، یعنی قیام اللیل کا مطلب ہے رات کا قیام، اور قیام رمضان رمضان کا قیام، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں، یہ کوئی الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ اور یہ جو نماز تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان ہے، جب رمضان المبارک میں ہوتا ہے تو اسے عام طور پر تراویح یا قیام رمضان کہہ دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں اسے تہجد یا قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں الگ الگ نمازیں نہیں بلکہ ایک ہی ہیں، ان کے نام مختلف ہیں۔ اور اس نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک، یعنی فجر کی اذان کے ساتھ اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ رات کے کسی بھی حصے میں یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ پچھلی رات اٹھتا ہے رات کے آخری حصے میں، تو وہ افضل وقت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو وہ آخری وقت جو رات کا آخری 1/3 یعنی آخری تہائی حصہ ہے، 1/3، تو وہ زیادہ افضل وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ عشاء کے بعد 9 بجے 10 بجے یہ نماز تہجد پڑھ لے، سونے سے پہلے رات کو اٹھنا مشکل ہو، تو یہ اس کے لیے درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی سونے کا تعلق نہیں ہے۔ عام طور پر چونکہ جس نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے وہ رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے، تو وہ سو کر اٹھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عشاء کے بعد بھی پڑھ لے تو یہ درست ہوگا، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو نماز ہے تہجد کی، یہ پڑھا کرو تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا یہی طریقہ تھا، اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس نماز کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ نماز مزید گناہ کرنے سے انسان کو بچانے کا ذریعہ ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، آپ ہمیشہ ادا کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ نے 3 دن جماعت کروائی، اور پھر آپ نے اس ڈر سے ختم کر دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ باقی روٹین آپ کی یہی تھی کہ آپ ہر روز یعنی ہر رات یہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا، سو کر جو آپ کی روٹین تھی، حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ایک دن آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف اللیل والنہار یہاں سے لے کر آخر تک۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بیٹھے بیٹھے پڑھتے اللہ اکبر الحمدللہ وسبحان اللہ وبحمدہ سبحان الملک القدوس لا الہ الا اللہ۔ اس طرح آپ کلمات ادا کرتے۔ مختلف حدیث میں مختلف دعائیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے، اور پھر آپ کی نماز کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ دو دو کر کے تہجد کی رکعت ادا کیا کرتے، اور کم از کم کتنی آپ نے پڑھی ہیں؟ وہ 7 رکعت تک بھی ملتی ہیں کہ آپ نے 7 رکعت پڑھی ہیں تہجد کی، اس میں ایک آخری وتر ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 13 رکعت پڑھی، دو دو کر کے آخر میں جا کر 1 رکعت پڑھی۔ ویسے آپ کا زیادہ تر جو معمول تھا وہ 11 رکعت کا تھا، کہ 8 رکعت تہجد کے نماز تراویح اور 3 وتر، تو دو دو کر کے آپ 12 رکعت پڑھتے اور 1 رکعت آخر میں الگ پڑھ لیتے، تو یہ وتر ٹوٹل آپ کی 11 رکعت ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی آپ 3 وتر اکٹھے بھی پڑھ لیتے۔ وتر جو ہے وہ نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے نماز ہے، تو آپ اس کو رات کے تہجد کے بعد ادا کیا کرتے تھے، اور امت کی آسانی کے لیے آپ نے فرمایا جو تم میں سے چاہے رات کے پہلے حصے میں ادا کر لے، جو چاہے درمیان میں ادا کر لے، جو چاہے آخر میں ادا کر لے۔ یعنی جس کے اٹھنے کی رات کو امید ہے کہ تہجد پڑھے گا وہ اپنی تہجد کے بعد پڑھے، اور جس کا تہجد پڑھنے کا کوئی پروگرام نہیں وہ عشاء کے بعد پڑھ لے۔ تو یعنی ٹوٹل آپ 11 رکعت عام طور پر پڑھتے، لیکن کبھی کبھی آپ 13 رکعت بھی پڑھتے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور کبھی آپ نے 9 رکعت بھی ادا کی ہیں، 8 تہجد کی یا تراویح کی اور 1 رکعت وتر۔ اور پھر آپ نے ترغیب دی ہے کہ دو دو کر کے پڑھا کرو، اور آخر میں کبھی 1 اور کبھی 3 اور کبھی 5 وتر اکٹھے بھی پڑھے ہیں، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر 3 وتر اکٹھے پڑھیں گے تو اس میں اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، بعد میں اٹھ کر 1 ادا کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ 3 رکعت پڑھیں اور تینوں کے درمیان میں کوئی تشہد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مغرب کے نماز کے برعکس اس کو ادا کرو، مغرب میں 2 رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، جبکہ وتر میں درمیان میں تشہد نہیں ہے۔ تو یہ اگر 5 رکعت پڑھیں گے تو وہ بھی مسلسل پڑھیں گے، درمیان میں کوئی تشہد نہیں ہوگا، اتحیات درمیان میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ تو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، کہ آپ نے کم از کم 7 رکعت پڑھی ہیں، زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ادا کی ہیں۔ 20 والی کوئی بھی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی بھی 20 رکعت جو ہیں وہ تہجد یا تراویح ادا کی ہوں۔ اب وتروں میں دعا کا ایک مسئلہ ہے کہ وتر کے دوران دعا کب کی جائے۔ جو زیادہ صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے کہ وتر میں آخری رکعت میں قرات کے بعد اسی طرح ہاتھ باندھے باندھے دعا شروع کر دی جائے، کہ جس طرح آج کل ہم پڑھتے ہیں رات کو عموماً وتر، تو قرات کرنے کے بعد آخر میں دعا شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ صحیح حدیث سے یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وتر میں دعا ایسے ہی کرنی چاہیے۔ آپ رمضان میں با جماعت پڑھ رہے ہیں یا رمضان کے علاوہ اکیلے پڑھیں تو اسی طریقے سے پڑھا کریں۔ دوسرا ہے کہ دعائے قنوت کے ساتھ ساتھ قنوت نازلہ اگر پڑھی جاتی ہے، قنوت نازلہ کا مطلب ہے کہ مصیبت کے وقت دعا، مسلمانوں کے لیے دعا، کفار اسلام دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا، تو وہ پھر ہوگی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر۔ اگر صرف قنوت وتر پڑھتے ہیں تو پھر اس کو رکوع سے پہلے ادا کریں، یہ زیادہ صحیح اور زیادہ بہتر ہے، اور حدیث کے مطابق ہے، اور حدیث کے قریب ترین مسئلہ یہی ہے۔ اور قنوت وتر جو ہے اس میں دعا کون سی ہے؟ حضرت حسن
بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطر میں قنوت کی جو دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. یہ آخر تک جو ہے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے. تو یہ ہے نماز تہجد، نماز تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور نماز وطر کے احکام و مسائل، کہ اس انداز میں ان کو ادا کیا جائے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعات اتنی ہوتی تھی لیکن وہ آپ بہت لمبی کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی اس میں قرات بہت زیادہ کیا کرتے. بعض اوقات 4 5 پارے جو ہیں وہ آپ کی ایک ایک تہجد میں بھی ثابت ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے، اور پھر اسی کے مطابق رکوع اور سجود بھی لمبے کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں اس چیز کی طرف توجہ کم ہے، ذرا بس رکعات گننے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اتنی رکعات پڑھ لی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ بالخصوص رات کی نماز آپ لمبی کر کے پڑھا کرتے تھے، قرات لمبی کی جائے، رکوع و سجود لمبے کیے جائیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک رات کی نماز پڑھی تو آپ یہی آیت بار بار پڑھتے جا رہے تھے: ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر تو عذاب دے تو یا اللہ بندے تیرے ہی، اور اگر تو معاف کر دے تو یا اللہ تو سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے، سارا اختیار ہی تیرا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی آیت پڑھتے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نماز پڑھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے آپ بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی یکسوئی اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے. آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کی کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نمازوں میں ادھر ادھر کے خیالات اور شیطان بھی برگلانے کی کوشش کرتا ہے اور توجہ بھی ادھر ادھر چلی جاتی ہے. تو رکوع و سجود اور قیام لمبے سے لمبا کرنا چاہیے. اور باقی جو وطر ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد. یہ اگر 3 وطر پڑھتے ہیں تو پھر ان میں تینوں رکعات میں یہ صورتیں پڑھنا مسنون ہیں. اگر کوئی اور بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز درست ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہیں، اگر کوئی اس کا اہتمام کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. تو بہرحال رمضان ہو یا غیر رمضان کوشش کرنی چاہیے. آج ہمارے اندر بہت بڑی کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم رب کے سامنے اپنی حاجات پیش اس انداز میں نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. جس کو کوئی پریشانی ہے، مقروض ہے، مصیبت ہے، بیمار ہے، دن کے وقت ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل میں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے شکوے کرتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. جتنا ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اتنا رب العالمین کے سامنے کریں تو مسائل بہت اچھے انداز میں حل ہو سکتے ہیں. لیکن کتنے ہیں؟ ہم اپنے میں سے اندازہ کر لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے. ہر بندہ اپنے آپ پر نظر ڈالے کہ کیا میں رات اٹھ کر اپنے رب کے سامنے اس انداز میں مانگتا ہوں جس طرح ضرورت ہے مجھے؟ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں. رات کو جب اللہ کہتے ہیں آؤ، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس وقت ہم اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فرضی نمازوں کے علاوہ اس نماز تہجد کا بھی اہتمام کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.